المناق واقعہ ہے 1400 سال گزر گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین شاہ بھی ہیں، حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، حسین دین کی پناہ بھی ہیں. دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد سر دے دیا اللہ کی راہ میں، نہ داد دست نہ دیا ہاتھ در دست یزید یزید کے ہاتھ. سر اللہ کے راستے میں دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا. حقا کے بنا لا الہ است حسین. حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی امام حسین. یہ ولیوں کے تاجدار نائب رسول فی الہند ہمارے سلسلہ کے سردار خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ غریب نواز احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں. اسی طرح وہ شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کربلا کے بعد نہیں، ہر کربلا کے بعد. ہر لمحہ کربلا جاری ہے. حق و باطل کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. حق و باطل کا میدان سرگرم عمل ہے. اور وہ جو حق اور باطل کی لڑائی ہے یہ ہمارے اندر جاری ہے ہر وقت. یہ جو ہمارا ملک وجود ہے یہ 5-6 فٹ کا ڈبہ حضرت انسان، اس کے اندر یزیدیت بھی موجود ہے اور حسینیت بھی موجود ہے. اگر ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے تو پھر ہمیں یزیدیت کی مخالفت کرنی پڑے گی. اور وہ یزیدیت کیا ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے جو اپنی منواتا ہے. اور حسینیت کیا ہے؟ حق کے سامنے ڈٹ جانا. یزید اپنے مقام کو پہنچ گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا. اس نے جو کیا وہ بھگت رہا ہوگا. یزید مر گیا، دنیا سے چلا گیا. مگر جو زندہ یزید ہے اس کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے. اور وہ کہاں ہے؟ ہمارے اندر موجود ہے. ہمارا نفس جو ہے یہ ہمیں ہر وقت ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، اللہ سے دور کراتا ہے. اور حسینیت ہمیں کیا درس دے رہی ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ. تو اگر ہمیں امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر ہمیں مخالفت کرنی پڑے گی دشمن کی. اور وہ کیا ہے؟ جو اپنی چلاتا ہے، وہ ہر وہ کام کرنے سے روکتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا حبیب چاہتا ہے، جو قرآن چاہتا ہے، جو دین چاہتا ہے، جو حدیث چاہتی ہے، وہ اس سے روکتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی. ایسا ہی ہوا نا. تو ہمیں اگر امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نمازیں چھوڑ دینی چاہیے. تو ہم کتنی قائم کرتے ہیں، کتنی رغبت ہے، یہ اپنا محاسبہ کریں، غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں. سیزنل مسلمانی سے نکلیں. سال کے بعد 10 محرم آ گئی، 10 دنوں کے لیے امام حسین سے محبت نہیں، ادھوری محبت. 12 مہینوں کے لیے محبت کریں اہل بیت سے اگر محبت کرنی ہے. شہدائے کربلا کے ساتھ، امامین کے ساتھ، پنج طلباء کے ساتھ محبت کرنی ہے تو پوری زندگی کریں، 12 مہینے کریں، 24 گھنٹے کریں. یہ کیا ہوا کہ یہ 10 دن آئے تو ہماری محبت جاگ اٹھتی. 11 محرم آئی تو بھی دنیا بھی بکھیڑے
رات گئی بات ختم۔ تو اس رسمی مسلمانی سے نکل کر حقیقی مسلمان بننا ہے۔ ہمارے اندر ایک جنگ جاری، ہم قرآن سے دور ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنا تجزیہ کرنے کا آج دن ہے 10 نومبر، چیک اینڈ بیلنس کا دن ہے، محاسبہ کرنا ہے اپنا کہ ہم کتنے مخلص ہیں، ہم مخلص ہیں کہ منافق ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا اور ہم پڑھتے بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ کبھی رمضان شریف میں شاید قرآن کی باری آ جائے۔ یہ تلخ حقیقتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر ہر وقت یہ کھچڑی پکتی رہتی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، نفسانیت کو چھوڑنا ہوگا۔ حرص، ہوس، لالچ، بغض، کینہ، نفاق، غرور، تکبر، چغلی، غیبت، انا پرستی، ذات پات، پیسہ، عزت، دولت، شہرت، یہ 360 بت ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو جن کا ہم دن بنا رہے ہیں وہ تو توحید پرست تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بتوں سے پاک کروایا، توڑوا دیے تھے سارے بت۔ تو یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو بتوں سے پاک کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اگر عشق رسول ہے تو پھر ان بتوں کو توڑیں، ایک ایک کر کے نکالتے جائیں 12 مہینوں میں 360 دن ہوتے ہیں، 360 ٹوٹ جائیں۔ ہم کچھ کریں گے تو بات بنے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل شرط ہے۔ جنت چاہیے جنت والے عمل کر لو، جہنم چاہیے تو جہنم والے کر لو، دونوں کے لیے عمل شرط ہے۔ فیصلہ آپ کے اوپر اللہ نے چھوڑا ہے، جنت لے لو جہنم لے لو، جو بھی لینا ہے لے لو۔ تو یہ بازار جو ہے عمل کا یہ اس وقت سرگرم ہے، اس میں جو بھی کرنا ہے وہ کر لیں۔ تو اولیاء کرام بزرگان دین ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ بچہ کر لیں۔ حضرت سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ آل نبی اولاد علی، امام حسین مولا علی مرتضیٰ کی آل اولاد، حضرت بابا بلے شاہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ المرحوم بابا بلے شاہ، وہ بتا رہے ہیں جن کے گھر سے یہ دین نکلا، جن کے نانا بابا جن کے گھر سے شریعت آئی، جن کے گھر سے طریقت نکلی، حقیقت نکلی، معرفت، وہ فرماتے ہیں کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیے، تو جہانتوں کی لینا دے تو یار چاہیے نا۔ تو ہمیں اگر یار چاہیے تو پھر ہمیں دل کی صفائی کرنی پڑے گی، اور یہ صفائی جو ہے یہ صرف باتوں سے نہیں ہوتی، یہ کتابوں سے نہیں ہوتی، یہ صرف نمازوں سے نہیں ہوتی۔ نمازوں سے اگر صفائی ہوتی اگر تو پھر یہ اولیاء کرام مرشدوں کی تلاش میں نہ پھرتے، جگہ جگہ چھانتے تھے خاک کہ ہمیں مرشد کامل مل جائے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس، لاکھوں کروڑوں مسلمان بہشتی دروازہ گزرتے ہیں پاک پتن شریف۔ تو وہ کیا وجہ ہے کہ مولانا فرید الدین بن کر، مولانا کی ڈگری لے کر وہ جب آئے بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس گئے تو کیا وجہ تھی؟ قرآن تو سارا آتا تھا، حدیثیں بھی آتی تھی، دین کا بھی پتہ تھا، عالم بھی بن گئے، فاضل بھی بن گئے، مولانا فرید الدین بن گئے، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ ایک انسان کامل کو ڈھونڈتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ دین جانتے تھے، دین کا پتہ چل گیا تھا، لیکن خدا نہیں ملا تھا۔ خدا جو ہے وہ بغیر مرشد کے، میرا مرشدہ رانا ہتھامت ہوتا باجنا رچلی کھیرنیا، تو مرشد کے بغیر رہبری نہیں مل سکتی۔ اپنا سر کھپاتے رہنے سے خدا نہیں ملتا، اللہ اللہ کیے جانے سے
اللہ نہ ملے، کسی کو بھی اللہ ملا ہے اللہ کرنے سے بغیر مرشد کے نہیں ہے، سب کوئی مثال ہی ایسی نہیں۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت ملنگی بابا اولیاء تک کوئی ایک مثال آپ بتائیں 1440 سالوں کے اندر کہ کسی کو بغیر مرشد کے خدا ملا، قرآن پڑھ کر خدا ملا۔ یہی قرآن ہے، قرآن فرماتا ہے جسے پڑھ کر لوگ گمراہ ہو گئے، اور یہی قرآن ہے جسے پڑھ کر لوگ راہ راست پہ آ گئے۔ تو جنہوں نے ہدایت پکڑنی ہے ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جنہوں نے گمراہ ہونا ہے ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہماری زندگیوں کا مقصد محور 24 گھنٹے کیا ہے؟ پیسہ پیسہ اور بس پیسہ۔ یزید کہتا تھا پیسہ لے لو جتنا مرضی مجھ سے، امام حسین کو آفر کرتا تھا، دولت چاہیے، اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے، دنیا کی سونا چاندی جو کچھ چاہیے لے لو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام حسین نے کیا کیا؟ سرنڈر کیا باطل کے سامنے۔ تو ہم بھی یہ سیکھ لیں کہ ہمیں قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت خواہشات میں، کثرت اموال میں، مال و دولت کی حرص میں، ہوس نے ہلاک کر ڈالا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے، تمہارے جنازے نکل گئے، لیکن تمہیں شرم ہی نہیں آتی۔ یہ قرآن مجید ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ تم پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں تصوف کی دنیا میں۔ آپ حضرت ایک بزرگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، مشاہدہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بندہ مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، ہر انسان مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، لیکن ایک بایزید ایسا ہے جو مجھ سے سوائے میرے کچھ نہیں مانگتا۔ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ عورت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ مجھے دنیا کے جاہو جلال، کچھ نہیں مجھے چاہیے، مجھے صرف تو چاہیے۔ تو جس بڑے لوگوں کی بڑی سوچیں، چھوٹے لوگوں کی چھوٹی سوچیں، اعلیٰ لوگ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، کم ظرفی وہ انسان کو گھٹیا پن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب خواجہ قطب پاک کے پاس گئے تو کیا لینے گئے تھے؟ کوئی ٹریکٹر، دکان، کوئی مکان، کوئی مقدمہ تھا تھانے میں، کوئی تویز لینے گئے تھے۔ میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کی زندگیاں کیا تھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو مرید ہوئی، داتا گنج بخش علی اجمیری، یہ ہستیاں جب مرشدوں کی صحبت میں جاتے تھیں تو کیا حاصل کرنے جاتی تھی؟ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ چل جائے فلاں اللہ والا ہے، فلاں ولی کامل ہے، قطب الاقطاب ہے، غوث الاغواث ہے، مرد کلندر ہے، شیخ کامل ہے، ہم اس کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کیا کرتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ دنیا، پیسہ، شہرت، دولت، مکان، دکان، میری لاٹری نکل آئے، میرا بانڈ نکل آئے، میرا مقدمہ میرے حق میں ہو جائے، میری شادی ہو جائے، میرے بچے مل جائیں۔ تو یہ پہلے اولیاء کرام ایسا نہیں کرتے تھے، اسی لیے آج ان کے نام کے ڈنکے بج رہے۔ حق فرید یا فرید کہتے ہیں، کیا وجہ؟ اللہ اپنا وعدہ پورا فرما رہا ہے، جو میرے ہو جاتے ہیں وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ بس بولی نیاز کو رکو بشکرولی والا تک کروں، تو میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کروں گا، تمہارے ڈنکے بجاؤں گا۔ بابا صاحب نے ذکر کیا اللہ کا، اب اللہ ان کا ذکر کروا رہا ہے مخلوق کی زبان سے۔ حق اور باطل یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ تو بابا فرید کہتے ہیں شکر حق نہیں، باطل سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ساری دنیا ان کو حق فرید کہتی ہے کہ حق کا ساتھ دینے والے، باطل سے دور رکھنے والے، دوسروں کو بھی بچانے والے۔ تو ایسی ہستیاں جب دنیا سے جاتی ہیں تو وہ جنتی نہیں ہو جاتی، بلکہ ان کے پیروں میں باب جنت کھل جاتے ہیں۔ بہشتی دروازے کو 800 سال ہو گئے، 8 صدیاں، کروڑوں مسلمان محدثین
مفسرین، فقہا، بادشاہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. وجہ جو دنیا جن سے دین سیکھتی ہے وہ وہاں چوکٹوں کو چومتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے خدائی طاقت وہ اپنا کام کرتی ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز تک بندہ فرید وہ کرتا رہا جو اللہ چاہتا تھا. ایک عرصہ دراز تک میں کیا کرتا رہا؟ بندہ فرید جو اللہ چاہتا تھا. اور اب اللہ وہ کرتا ہے جو فرید چاہتا ہے. تو پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کو راضی کر لیا اللہ کہتا ہے کہ بس تیرا کام ختم، اب میرا کام شروع. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ میری رضا تو نے حاصل کر لی، اب میں چاہتا ہوں تیری رضا حاصل کر. اب تو بتا کیا چاہتا ہے؟ تیرے در پہ جو آئے ان کو فیض بخشوں، ان کی مرادیں پوری کروں گا، بیماروں کو شفائیں دوں گا، بے اولادوں کو اولادیں دوں گا، کامیابیاں دوں گا. جو کوئی بھی تیرے در پر آئے گا وہ میں اس کو خالی نہیں جانے دوں گا. کیوں کہ یہ در تیرا نہیں، یہ میرا در ہے. تیرا اور میرا یہ دو تھوڑی ہیں، ہم ایک ہی بات ہے، تیرا ہوا یا میرا ہوا. تو لوگ آئیں گے تیرے مزار پر، اولیاء کرام کے مزارات پہ لوگ آتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ فیض دوں گا میں، لیکن ڈنکے بجاؤں گا تمہارا، نام ہوگا تمہارا. کیوں کہ تم نے مجھے راضی کیا. تو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا. میں اللہ رب ذوالجلال ہوں، کوئی مذاق نہیں ہوں، انسانوں جیسے وعدے نہیں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قوانین بدلا نہیں کرتے. تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں ان اللہ والوں کے راستوں پر چلنا جن کو دنیا بزرگان دین کہتی ہے. یہاں برصغیر پاک و ہند کے اندر دین کہاں سے آ گیا؟ دین اسلام تو ادھر آیا تھا مکہ مدینے میں، عرب کے اندر. تو یہاں دین کو پھیلانے والی ہستیاں صوفیاء، اولیاء، بزرگان دین ہیں. تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے. یہ نہ ہوتے تو آج ہم مندروں میں بیٹھے ہوتے، مورتیوں کے آگے بیٹھے ڈھولکیاں بجا رہے ہوتے، بھجن گا رہے ہوتے. یہ کمال ہے اولیاء کاملین بزرگان دین کہ انہوں نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، وہ روشنیاں عطا فرمائی. خواہشات کی دنیا ایک بہت بڑی دنیا ہے، اور یہ دنیا آپ کے اندر موجود ہے. باہر کی دنیا سے زیادہ خطرناک دنیا ہمارے اندر ہے. ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری تیار، دوسری پوری ہو جائے تو تیسری تیار، 100 پوری ہو جائے تو 200 اور تیار. مر جاتا ہے انسان، کلمہ شہادت ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتے ہیں کہ مر گیا، مگر خواہشیں ختم نہیں ہوتی. تو ان خواہشات سے نکلنا اپنے مرنے سے پہلے، موتو قبل ان تموتو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مر جاؤ مرنے سے پہلے، اس کی حقیقت سے آشنا ہو جاؤ، ویسے جیسے اولیاء کرام ہوئے. حضور ملنگی بابا سرکار کی زندگی ہمارے سامنے. آپ کے پیر و مرشد ایک حجرہ ہے، ایک کمرہ بند ہے، اس کے اندر ہوتے تھے. نہ کسی سے زیادہ ملتے تھے، نہ بولتے تھے، نہ زیادہ باز، نہ کوئی خطاب، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی علم، نہ کوئی بحث، نہ کوئی تکرار، کچھ نہیں. پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، جو کچھ پیر و مرشد فرماتے تھے اس پر عمل کرتے گئے، وہ ولیوں کے بادشاہ بن گئے. ٹھیک ہے؟ تو ثابت کیا ہوا؟ نقطہ یہی ہے، ہر کے خدمت کرتا ہو مخدوم شد. جس نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی اللہ نے ان کو مقامات عطا فرمائے. مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کو حضور فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جو نبوت کو مانتا ہے وہ ولایت کو بھی مانے. نبوت ختم ہو گئی. فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے. باب نبوت بند ہو گئی، مگر نبوت کا کام قیامت تک چلتا رہے. اب انبیاء نہیں آئیں گے، اب ان کی جگہ کام کریں گے اولیاء. اولیاء نے کیا کیا ہے؟ وہی جو انبیاء نے کیا ہے. جو نبیوں پیغمبروں کا مشن تھا وہ اولیاء کے سپورٹ ہو. بھی رشتہ و ہدایت دیتے تھے، یہ بھی رشتہ و ہدایت دیتے تھے. وہ بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے تھے، یہ بھی کرتے ہیں. وہی کام ہے.
جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اللہ کی مخلوق کو بتاتے تھے، تو اللہ والے جو ہیں ان کا وہی مشن ہے۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ دین جو ہے یہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا خیال رکھے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ دیا کرے۔ اب دیکھو نماز کا حکم ہے فرض، اور ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم ہے، وہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض وہ بھی فرض ہے۔ اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج، اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ یہ اللہ کا حق ہے، جو اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے یہ حکم ہوا تو ساتھ ہی حکم فوراً کیا ہے؟ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یہ حقوق العباد ہے، وہ حقوق اللہ ہے کیا؟ نماز۔ اور حقوق العباد کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ اللہ کو نہیں دینی، زکوٰۃ کس کو دینی؟ بندوں کو دینی ہے نا۔ نماز اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بندے کے لیے ہے۔ تو اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم صلاۃ قائم کرو گے تو اس کے ساتھ ساتھ بندوں کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، اپنی جیب کو بھی ہاتھ لگانا پڑے گا۔ جیب کو ہاتھ لگانے والا پورا مسلمان، نہ لگانے والا پورا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ دل کے اندر کتنی محبت ہے، یعنی اتنا کچھ دے کر چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرے راستے میں غریبوں کا حق میں نے تمہاری جیب میں ڈال دیا ہے، لو ہمت ہے تو نکال کے دکھاؤ۔ تیرا نہیں ہے، وہ ہے ہی ان کا، اور فرض ہے نکالنا، ورنہ تیرا مال سارا ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو پاک کرنا ہے تو اس میل کو چیل کو باہر نکالو، اور وہ نہیں انسان سے کیا جاتا کام، اتنا مشکل کام ہے۔ 100 طریقے 100 بہانے انسان بنا لیتا ہے اس کو نہ خرچ کرنے کے، اس کو بچانے کے، ہے نا۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ عشق میں چاروں نزاہد ہے، نہ مدعا نہ حقیق۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ حسینیت، حق کے سامنے ڈٹ جانا۔ آپ کے سامنے سلطان کون سا؟ کوئی سلطان دیکھا کبھی زندگی میں آپ لوگوں؟ تو پھر کلمہ حق کس کے سامنے کہنا ہے؟ سب سے بڑا سلطان آپ کے اندر موجود ہے، نفس اور شیطان۔ اس کے سامنے ڈٹ کر دکھاؤ نا اگر امام حسین سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ہر وقت جو ہے جو حکم دیتا ہے، ہم کہتے ہیں جی جو حکم میرے آقا، اور وہ فکر کریں ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آپ ولی اللہ نہ بن جائیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ درجہ ولایت حاصل نہیں ہوگا، ہم اس کے زیر اطاعت، کس کے؟ نفس اور شیطان کی۔ یہ ہستیاں جن کو ہم اولیاء کرام بزرگان دین کہتے ہیں، یہ اس کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ یہ ہیں حسینیت کے علمبردار۔ یہ کیا ہیں؟ حسینیت کے علمبردار، اور ہم ہیں صرف دعوے دار، زبانی کلام۔ پریکٹیکلی امام حسین کے نقش قدم پر چلنا سیکھنا ہے۔ یہاں آنے کا یہی مقصد ہے۔ یہ ایک علمی خانقاہ ہے، دربار عالیہ ملنگیہ اکھاڑا، جو ملنگی بابا اولیاء کی خانقاہ۔ برے صغیر پاک و ہند کی خانقاہوں کے اندر چند علمی خانقاہیں ہیں جہاں سے یہ درس حسینیت دیا جا رہا ہے۔ یہاں 24 گھنٹے درس حسینیت جاری ہے، اور پریکٹیکلی عمدہ ریکارڈ آپ دیکھ لیں، 38 سال سے اس درگاہ سے درس حسینیت، درس قرآن، درس حدیث، درس روحانیت، یہ درس روحانیت ہی درس حسینیت ہے، اور درس حسینیت دراصل درس روحانیت ہے۔ تو یہ سارا کام یہاں سے جاری ہے۔ اب بات ہے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی۔ عمل کریں گے تو بات کریں گے، تو آہستہ آہستہ کوشش کریں تو اللہ کا فضل بے بہا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہزاروں لاکھوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ حاجیوں سے، نمازیوں سے قبرستان بھرے پڑے گے، تہجد گزاروں سے، ٹھیک ہے؟ وہاں لوگ فائدہ لینے کیوں نہیں جاتے؟
بھی انسان، یہ بھی انسان. وجہ کیا ہے؟ اور دھوپ میں سڑ رہی ہیں قبریں لاکھوں، اور اولیاء کرام کے مزارات فیض گاہیں بنی، عبادت گاہیں بنی ہوئی، لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، لوگ وہاں پر 24 گھنٹے کا ذکر اذکار میں مصروف ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ بھی انسان، وہ بھی انسان. فرق یہی ہے، جنہوں نے نفس اور شیطان سے نجات حاصل کر لی، خلاصی حاصل کر لی، وہ بلند مقامات پر پہنچ گئے. ان کو ہم عام بندہ نہیں کہتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مظہر نور خدا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شیخ الادب بے نیاز حیات قلندر، شفیع صابر بے نیاز حیات قلندر، صاحبزادہ اظہار الحق مسعود شاہ زندہ باد. ہم ان کو مظہر نور خدا کہتے ہیں. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کاملانہ رہنما. ناقصوں کے لیے کامل پیر، اور جو کامل ہیں ان کاملوں کا رہنما. یہ کیا وجہ ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کا نام علی حجویری ہے. 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 1 دماغ. یہی سارا کچھ آپ کے پاس ہے. یہی بابا فرید الدین نے شریف کے پاس، یہی لال شباب کا جنید بغداد میں، باقی بستان میں، بشر حافظ، نور مصری، جنید بغداد، مجدد الافسان، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، شاہ رکن عالم، باقی بلدہ، نور مصری، ابو الحسن خرقانی. یہ ساری ہستیاں یہ اس طرح انسانی تھیں. مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیہ شریف صابر کیا، وہ بھی تو انسانی تھے. کیا کیا انہوں نے؟ حکم مرشد کے تابع ہو کر جو ہے مقام پایا، سلطان الاولیاء بن گئے. حکم مرشد کے تابع ہوئے مولوی نظام الدین، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بن گئے. یہی بات پتہ ہے نا. یہاں ہی آئے تھے مولانا نظام الدین، جہاں سے ہم سارے آئے ہیں، تو وہ یہاں سے محبوب الہی بن کر گئے. کیا وجہ ہے؟ یہ وہ راز ہے، یہ وہ سائنس ہے جس کو سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے، اور وہ ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں. ٹائم تو سارا لے لیا دنیا نے، دنیا کے بکھیڑوں نے. یہ اللہ والوں کے بھی بیوی بچے تھے. ہمیں سب سے زیادہ پریشانی کس بات کی ہے؟ گھر کے مسئلے، خرچے، مہنگائی اور بیوی بچے. یہ ساروں کے تھے. خواجہ معین الدین چشتی کے بھی تھے، بابا فرید گنج شکر کے بھی تھے بچے. یہ بچے ہی ہیں جو وہاں بشتی دروازہ کھول رہے ہیں. یہ 42 سجادہ نشین جو ہیں، یہ وہی اولاد ہی چلی آ رہی ہے نا. تو بابا صاحب کے راستے میں تو کوئی چیز حائل نہ ہوئی. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور رازق اللہ کو رہنے دیں. آپ صرف کفیل ہیں، کفالت آپ کے ذمے ہے. رزق دینا اللہ کا کام ہے، آپ رازق نہیں ہیں. آپ کو فالج ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، مر گئے، جنازہ نکل گئے، کل ہو گئے، اب کون ہے بچوں کا ذمہ دار؟ کہاں گئی ٹھیکیداری آپ کی؟ روز ہزاروں بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اخباریں بھری پڑی ہیں، خبریں دیکھ لو روزانہ کیا کچھ ہوتا ہے، حادثے ہوتے بیچ میں. تو دنیا کا نظام رک جاتا ہے کہ نہیں رکتا؟ کچھ بھی نہیں رکتا، سب کچھ چلتا رہتا ہے. بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، پل بھی جاتے ہیں، شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، بیویاں بھی، سارا کچھ چل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ نظام اس ذات باری کے ہاتھ میں ہے. ہم سمجھتے پتہ نہیں ہمارے ہاتھ میں ہے. تو یہ تو ہے نا جو نظام ہستی چلا رہا ہے، لاکھوں یتیموں کو پال رہا ہے، وہی خدا ہے. تو اس بات کو سمجھ لیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کا پورا خاندان، پورا کنبہ، ان کو پتہ نہیں تھا کہ فیملی پوری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، وہ سرنڈر کر دینا چاہیے تھا کسی کے سامنے، کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، یہ بتانا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے خاندان، کنبہ، بیویاں، بچے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. ان سب کی قربانی دینی پڑ جائے، دینے کو تیار. ہم اپنے صرف خواہشات نہیں دے سکتے. 72 تن ہم نے کہاں سے شہید کروانے؟ ہم
اپنی خواہشات کو نہیں قربان کر سکتے، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، ہم اپنی جیب نہیں قربان کر سکتے، کیا خیال ہے؟ اور 72 خواہشوں کو قربان کر لیں اگر امام حسین سے محبت ہے، انہوں نے 72 تن شہید کروائے تھے، ہم 72 خواہشوں کو قربان کر دیں، کیا خیال ہے؟ تو آج کے دن یہ میسج ہم نے لینا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ کوئی تو ہو جو اللہ والوں کے راستے پر چل پڑے، سارے نہ چلیں، دنیا داری کریں، پیسہ کمائیں اور کمائیں، لاکھوں کمائیں، کروڑوں کمائیں، کما کے مر جائیں، مگر اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جن کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، مثالیں دیتے ہیں نا جیسے کہانیاں پرانی نبیوں کی، ولیوں کی، مولا علی کی یاد کی ہوئی ہیں۔ چلنا کب ہے، پریکٹیکل کب کرنا ہے، فضل و ہنر بڑھو کہ اگر تم میں ہو تو جانے، اگر یہ نہیں تو بابا وہ سب کہانیاں ہیں، کس سے کہانیاں ہیں پرانے بزرگوں کی، فلانے کی بات پکڑ لی، فلانے کی بات پکڑ لی، رسول پاک کی بات بتا دی، امام حسین کی بات بتا دی، مولا علی کی بتا دی، بی بی فاطمہ الزہرا چکی چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، شہزادی رسول، دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی، کیا سبق دے رہی ہیں؟ سادگی ایمان کی علامت ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جنہوں نے سادہ زندگی گزاری، اور آج ہماری زندگیاں تکلفات ہی تکلفات، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے خواہشات تکلفات میں پڑے ہوئے ہیں۔ مکان بنا لیا تو اس کی فکر رہتی ہے کہ اس کے بعد ٹائلیں لگانی، ماربل لگانا ہے، اس کی فکر ہے، اس کے لیے قرضہ اٹھانا ہے، دکھاوا نمود و نمائش۔ تو ان سب چیزوں سے نکلنا پڑے گا اگر دین پر چلنا ہے۔ دین نمازوں کا نام نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے نمازیں اٹھا کر تمہارے منہ پر دے مارنا، بے حضوری کی نمازیں، لا صلاۃ الا بحضور القلب، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کی، کھڑے نمازوں میں ہوتے ہیں، خیالات دنیا میں۔ تو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اللہ والوں کی خانقاہ میں آئے ہیں، یہ دربار، یہاں سے آپ کو وہ پیغام دیا جا رہا ہے جس کو کہتے ہیں پیغام اولیاء، پیغام قرآن ہے، پیغام حدیث ہے، پیغام 1,24,000 پیغمبروں نبیوں نے یہی فرمایا نا کہ بھئی نفسانیت سے نکلو اور روحانیت کی طرف، سکون بھی ہو جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گی، خوشحالی بھی ہو جائے گی، رزق میں ترقیاں بھی ہو جائیں گی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرنے شروع کر دیں، اللہ آپ سے محبت کرنی شروع کر دیں، آپ اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، اللہ آپ کے راستے سارے کھولنے شروع کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں، تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں۔ اللہ تو آنے کو تیار کھڑا ہے، ہم نے ارادہ کرنا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا۔ تو آج سے یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد اپنا محاسبہ کرنا ہے، چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ موت آج واقعہ ہو جائے تو کہاں گئی ساری فکریں، کہاں گئی خواہشیں، ہر چیز ملی ہے، میٹ ہو گئے، مٹی میں مل گئی، ایسا ہی ہے۔ تو ہم کس انتظار میں ہیں کہ موت آ جائے اور اعلان ہو جائے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، فلانا موت ہو گیا، اس کے انتظار میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ رب کی پہچان نہیں ہو سکتی بغیر اپنی پہچان کے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5-6 فٹ کا ڈبہ حضرت انسان بنایا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے، یہ بادشاہ ہے، لیکن یہ فقیر بنا ہوا ہے، گداگر بنا ہوا ہے، بھکاری بنا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو پیدائشی طور پر بادشاہ بنایا۔ کیا خیال ہے؟ اس کو جتنی بھی مصیبتیں پڑی ہیں یہ یہاں سے پڑی ہیں۔ جب پیدا ہوا تھا نہ کوئی دکان تھی، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی ٹینشنیں تھیں، نہ کوئی پریشانیاں تھیں، پرسکون تھا، خدمتگار اس کے ارد گرد ایسے ہی تھا۔ کوئی فیڈر لے کے کھڑا ہے، کوئی غسل دے رہا ہے، کوئی نہلا رہا ہے، کوئی سرما ڈال رہا ہے، کوئی خوشبو لگا رہا ہے، ٹھیک، اسے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بادشاہ پیدا کیا پیدائشی طور پر، ٹھیک ہے۔
ماں کے پیٹ میں تھا تو اس عرصے میں اس کو رزق ملتا رہا بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کمائی کے، بغیر حرکت کے، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ ہمیں ماں کے پیٹ سے بھی رزق دے رہا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی 10-15 سال تک آپ کو فکر کوئی نہیں ہوتی، تو پھر آخری وقت میں بھی فکر نہیں رہ جاتی۔ یہ درمیان کے 15-20 سال اس نے ہمیں کھپایا بھی کیا اس میں اگر یقین کامل پیدا کر لیں کہ میرا رازق اللہ ہے تو پھر حرکت کرنی بھی چاہیے، یہ بھی مالک کا حکم ہے نا، اس کے حلال کے لیے تگو کرنی چاہیے۔ مگر اگر ہم یہ یقین پیدا کر لیں، دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جانور جو ہیں وہ ایسے جنگل ہیں جو 400-500 میل تک جنگل ہی جنگل ہے، کوئی انسان کا نام و نشان نہیں وہاں۔ وہ بیمار ہوتے ہیں جانور کے نہیں ہوتے ہیں، ان کو شفا کون دیتا ہے؟ وہاں کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی سی جی، الٹرا ساؤنڈ، کوئی ڈاکٹر اسپیشلسٹ، کوئی نرسیں، کچھ بھی نہیں۔ ان کو یقین کامل اتنا ہے اللہ کی ذات پر، وہ بیمار بھی ہوتے ہیں اور شفا یاب بھی ہو جاتے ہیں۔ انسان کتنا گھٹیا ہے، جانوروں سے بدتر ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، تو یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ مسجود ملائک ہے کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا اور اللہ نے سجدہ کروایا۔ کیوں کروایا؟ اس لیے کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا نائب ہے، آپ سب بادشاہ ہیں۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ حضرت سید میرا بیگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھیکا بھوکا کوئی نہیں، بھیکا بھوکا کوئی نہیں، ہر کی گٹھڑی لال، ہر ایک کی گٹھڑی میں خزانہ لال ہیرے جواہرات موجود ہیں، مگر مسئلہ کیا ہے؟ گرہ کھولنا نہ جانتے اس دن رہے کنگال۔ وہ گرہ کھولنے نہیں آتی، وہ گٹھڑی خزانے کی ویسی کی ویسی مٹی میں چلی جاتی ہے قبر کے اندر۔ تو مرنے سے پہلے اس گرہ کو کھولنا سیکھیں، گر سیکھیں، اس کے لیے کسی گرو کی ضرورت ہے، بغیر گرو کے، رہبر کے، ہاتھی کے، مرشد کے وہ گر نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام کو وہ گر کہاں سے ملا تھا؟ اپنے گرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے مرشد سے، اپنے ہاتھی سے، ان کی صحبتوں میں بیٹھتے رہتے تھے۔ وہ کوئی لینڈ لارڈ تھے صحابہ کرام، ان کے پاس زمینیں تھیں، مربے تھے، کیا تھا ان کے پاس؟ پھٹے پرانے کپڑے، بھیڑ بکریاں چرانے والے، اپنے مرشد کے پاس آگے بیٹھتے رہتے تھے، باتیں سنتے رہتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ انہی میں سے حضور فرما رہے ہیں فلاں کو چلو بھائی تم ڈپٹی کمشنر ہو، تم چیف جسٹس ہو، آج کے بعد حکمران تھے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ظاہری بادشاہ بھی تھے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک نبی تھے، پیغمبر تھے، نمازیں پڑھنے والے، ایک ظاہری نظام حکومت تھا، پوری مملکت کے سربراہ تھا۔ تو انہی میں سے جن کو تیار کیا تھا، تربیت ان کی تھی، کسی کو فرما رہے تم چیف جسٹس ہو، تم قاضی القضات ہو، تم ایس پی ہو، تم ڈی سی ہو، تم جج ہو، تم گورنر ہو، تم یمن کے گورنر ہو، ایسے ہی ہوا نا۔ تو پھر انہوں نے حکومت کر کے دکھائی کہ آج تک دنیا انگشت بلندہ حیران پریشان ہے کہ اس طرح کی سلطنت، ریاست مدینہ جسے ہم کہتے ہیں، جو ایک خواب ہے، وہ ریاست مدینہ پریکٹیکل جو بنا کے دکھائی، آج تک دنیا دوبارہ نہیں بنا سکتی۔ تو کیسے بنی؟ وہ انہی غریب غربا لوگوں کے ذریعے، جن کو نہ تنخواہ کی فکر، نہ پیسے کی فکر، ہر چیز سے بے نیاز، فقط مرشد کی ذات میں فنا تھی۔ کسی کے پاس ایک کپڑا تھا پہننے کے لیے، کسی کے پاس 2 تھے، بس اسی کو دھو کے پہن لیتے تھے، اللہ اللہ خیر سر، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جذبہ، ان کا ایمان، اسی لیے انہوں نے فرمایا میرے صحابہ میرے ستارے ہیں، میں چاند ہوں اور میری روشنی ان سب کے اندر ہے۔ تو انہوں نے وہ رول ماڈل بن کر دکھایا کہ آج دنیا ترس رہی ہے کہ اس جیسا نظام دوبارہ کاش کوئی بن جائے، تو نہیں بن سکتا۔ یہ بات دربار عالیہ ملنگیہ میں بیٹھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا ہے آپ۔ وہ نظام کیوں نہیں بن سکتا؟ کیوں کہ باطنی تربیت نہیں ہوئی،
اور وہ جو ریاست مدینہ کی ہم باتیں کرتے ہیں وہ باطنی تربیت کی بات بنی تھی. مرشد کی صحبت میں رہ کر پہلے باطن کو صاف کروایا, پھر وہ ریاست مدینہ بنی تھی. زبانی کلامی باتوں سے نہیں بنتی. تو چلو خیر یہ تو باہر کی باتیں ہو گئی. آپ تو ریاست مدینہ بناؤ اس کو, 5-6 فٹ کے ڈبے کو, یہ جو ملک کے وجود اللہ نے آپ کو دیا ہے, اس کا بادشاہ بنایا ہے, آپ اس کے حکمران ہیں. آپ نے اچھی حکمرانی کی, بری حکمرانی کی, جیسی بھی کی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ آپ کا نہیں ہے. یہ آنکھیں امانت, یہ 2 کان امانت, یہ دماغ ہیڈ آفس امانت, ہاتھ پاؤں امانت, یہ ساری امانتیں ہیں, ان سب کا حساب لینا ہے اللہ نے. تو آپ کو بنایا ہے حکمران, ٹھیک ہے. تو حکمران اگر بننا ہے تو پھر اس میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. آپ کا کچھ بھی نہیں ہے,